احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک اویئرنیس۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز، وضو کے مستحبات۔ وضو کے مستحبات، وضو کرنے کا طریقہ اور وضو کی سنتیں جو کہ آلریڈی بیان کی جا چکی ہے، دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اگر کوئی نیا آنے والا ساتھی ہے تو اس کو جا کے دیکھے پہلے۔ وضو کے مستحبات، سب سے پہلے لفظ مستحب کو سمجھنا پڑے گا۔ مستحبات مستحب کی جمع ہے۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب ایک ایسا عمل کہ جس کو کرنا ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وضو میں بعض چیزیں سنت ہیں، بعض مستحب ہے۔ مستحب سب سے پہلے کہ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ جہاں وضو کر رہے ہیں تو وضو میں پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، جس طرح کے وضو خانے آپ مسجدوں کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں کے اندر وضو خانہ اسی بنا پر، اسی انداز میں بنایا جاتا ہے۔ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، پھر پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، جس اعضاء کو دھو رہے ہیں اس اعضاء پر ہاتھ پھیرنا پانی بہاتے وقت، اور جو وضو کا جو اعضاء دھو رہے، دھونے سے پہلے پانی سے ان اعضاء کو چپڑ لینا، اوپر پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں کے موسم میں، کیونکہ پانی ہوتا ہے بعض دفعہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر لگے ہوتے ہیں کہ پانی کو گرم کیا جاتا ہے، تو ہوتا ہے بعض دفعہ کہ حد سے زیادہ گرم ہوتا ہے، تو ایک دم اگر ہاتھ ڈالا ہے تو جلنے کا بھی خطرہ ہے۔ اور اگر سردیوں کا موسم ہے اور اگر پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہونے کی صورت میں اعضاء، مطلب اگر ٹھنڈا پانی اس کے ذریعے ہم وضو کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سردی لگ جائے، کیونکہ ایک دم سردیوں کا موسم ہے، بستر سے باہر آئے تو بستر سے باہر آنے کی صورت میں اب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے ہاتھ دھونے، کیونکہ بستر سے جب نکلے ہیں تو جسم پورا گرم ہوتا ہے، جب گئے ایک دم ٹھنڈا، تو ٹھنڈا اور گرم دونوں مکس ہونے کی صورت میں بخار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہ بھی مستحب عمل ہے کہ پہلے چپڑ لینا پانی کو اور اطمینان سے وضو کرنا، مطلب اچھی طرح سے اطمینان سے وضو کرنا۔ پھر اس کے بعد بغیر ضرورت، مطلب اگر کوئی ضرورت ہے تو کسی سے مدد لینی ہے، بغیر ضرورت کسی دوسرے سے مدد بھی نہیں لینی وضو میں۔ اور کلی کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور دائیں ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور پھر جب آپ مسح کر رہے ہیں، کانوں کا مسح کیا تو کانوں کے مسح کرنے کی صورت میں چھنگلی کے ساتھ کانوں کے اندر سوراخ میں اس کو صاف کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ گردن کا مسح کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور اگر انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، چھلا پہنا ہوا ہے، یا چوڑیاں، اسلامی بہن کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کانوں کے اندر بالیاں، ناک کے اندر نتنی پہنی ہوئی ہے، تو ان سب کو حرکت دینا اس صورت میں کہ اگر پہلے ہی مطلب انگوٹھی ڈھیلی ہے، چوڑیاں ہاتھ سے زیادہ مطلب کلائی سے زیادہ بڑی ہیں، تو اس صورت میں حرکت دینا مستحب ہے۔ لیکن اگر وہ تنگ ہے، مطلب ایک انگوٹھی وہ ہے کہ بچپن سے ڈالی ہوئی ہے، بچپن سے پہنی ہوئی ہے، بڑے ہونے کے ساتھ وہ انگلی میں تنگ ہوتی جا رہی ہے، یا نتنی پہنی ہوئی ہے، اب وہ تازی پہنی ہے تو ناک کے اندر جگہ نہیں ہے، کانوں کے اندر بالی پہنی ہے، کان کے اندر جگہ نہیں، تو ان کو حرکت دینا، ناک والی کو تو حرکت دینا فرض ہے کیونکہ چہرہ دھونا فرض ہے، اور پھر جو ہاتھ کے اندر کو بازو دھونا بھی فرض ہے، تو اس کے اندر جو انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو حرکت دینا یہ فرض ہے۔ اگر کھلا پانی خود نیچے جا سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو ہلانا جو ہے یہ مستحب عمل ہے۔ پھر خیال رکھیں گے جب آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے اعضاؤں کو دھوتے وقت جتنے بھی جو اعضاء آپ دھو رہے ہیں، تو ان صورتوں میں مطلب یہاں یہ والا حصہ چہرے کا، بازوؤں کا حصہ، پھر پاؤں کے اندر ایڑیوں کے ساتھ یہ جو بنے ہوتے ہیں، کنویں بنے ہوتے ہیں، یہ ان تمام کا خیال رکھنا یہ فرض ہے، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ذرہ برابر بھی جگہ رہ جاتی ہے تو یہ وضو نہیں ہوگا، لیکن خیال رکھتے ہوئے اگر کرتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے۔ پہنچ جاتا ہے اطمینان سے کے ساتھ وضو کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پھر بھی دھیان رکھنا یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہیں کرتے تو آپ پر گناہ نہیں۔ اب کر لے تو ثواب تو ہے، نہیں کرنے کی صورت میں اب بے احتیاطی میں اگر دھوئیں گے تو پھر وہ مکروہ کے زمرے میں چلا جائے گا، مطلب آپ کا وہ کامل وضو ہوگا ہی نہیں۔ اس صورت میں بھی خیال رکھیں گے کہ یہ مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ یہ جو ساری چیزیں مطلب فرض، جو اعضاء فرض ہیں، ان تمام کا دھونا، مطلب خیال نہ رکھنا یہ تو حرام ہے، اور خیال رکھنا یہ فرض ہے، فرض عمل ہے کہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر آپ وضو کرتے وقت کسی لوٹے وغیرہ کے اندر، لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں، اس کے ذریعے پانی لینا، تو اس کو بائیں طرف رکھنا،
لیکن اگر کسی تشت یا کسی بالٹی وغیرہ میں یا کسی کھلے بڑے برتن میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو دائیں جانب رکھیں گے، دائیں جانب رکھ کر اس سے وضو کریں گے، یہ ایک صورت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے وقت اب یہ تمام باتیں ان کا خیال رکھا۔ پھر جب آپ کسی اعضاء کو دھو رہے ہیں، مطلب آپ نے چہرہ دھویا تو چہرہ دھونے کی صورت میں اس انداز میں چہرے پر پانی ڈالنا کہ چہرے کا جو حصہ دھونا ہے اس سے کچھ زیادہ حصہ دھل جائے، بازو دھونے ہیں بازو کا، اس سے کچھ زیادہ حصہ دھل جائے، مطلب یہ بازو دھونا کونیوں تک فرض ہے، اب کونیوں سے تھوڑا سا اوپر دھل جائے، مطلب ہاف بازو یہ یہاں تک دھو لینا، یہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں آدھی پنڈلی تک دھو لینا، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، کیونکہ گھٹنوں تک دھونا، گٹا جو ہے پنجابی میں گٹا بولتے ہیں، گٹے تک دھونا جو ہے یہ فرض ہے، اس سے اوپر کرتے ہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے، ہاف پیلی تک آپ نے دھو لیا، آدھی پیلی آپ نے دھو لیا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اب معذور شرعی نہ ہو، معذور شرعی پہلے تھوڑا سا بتا دوں شارٹ فارم میں ہی کہ کس کو کہتے ہیں۔ معذور شرعی وہ بندہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے، ہوا خارج اکثر طور پہ ہوتی رہتی ہے، معذور اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہوا اکثر طور پہ خارج ہوتی رہتی ہے اور ایک وضو سے وہ زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتا، یہ بیماری ہے اس کو۔ اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں یہ عمل کیا جائے گا کہ ایک بندہ، وہ جو بندہ ہے وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد ایک ہی وضو سے جتنی بھی نماز ہے، مطلب ایک ظہر کی نماز اگر پڑھنے لگا ہے تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کی وہ نماز ایک وضو کے ساتھ ہو جائے گی، معذور شرعی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ شارٹ فارم میں بتائیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں باقاعدہ ویڈیو بنائیں گے، لیکن قصہ مختصر کہ اگر معذور شرعی نہیں ہے، عذر نہیں پایا جاتا تو اس صورت میں وہ وضو پہلے کر لے، یہ ایک اچھا عمل ہو جائے گا، یہ بھی مستحب عمل ہے، نماز سے پہلے وضو کر لینا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک وضو کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک وضو جب تک آپ کا وضو کامل وہ رہے، باقی اس میں کوئی مکروہ کام نہ کیا ہو آپ نے، وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر دھونے والے عضو اس سے پانی کے دو قطرے ٹپکانا، وہ تو دھونے کی تعریف میں نے پہلے بھی کی تھی کہ دھونا کہتے ہی اس کو ہے کہ پانی کی دو بوند، دو قطرے جو ہیں وہ ٹپک جائیں۔ اب دو قطرے خود ٹپکا دینا اور بھی ایک مستحب عمل ہے، لیکن اسراف کا خیال رکھیں گے، پانی میں فضول خرچی نہیں کریں گے، دو قطرے ٹپکا دینا۔ اور پھر ایک اور بڑا ضروری مسئلہ ذہن میں آ گیا میرے کہ مسجد کے اندر، اب مسجد میں مطلب وضو کر رہے ہیں، وضو خانہ جو ہوتا ہے وہ مسجد کے ایریا سے باہر ہوتا ہے، اب مسجد سے آپ نے وہ وضو خانے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ وہ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر طور پہ یہ وضو کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ وہاں سے اٹھے گئے مسجد کے اندر، صفوں کے اوپر جا کر وہ پانی کے قطرے گرا رہے ہوتے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، تنزیہی اور تحریمی، یہ تحریمی ہے، مسجد کے اندر جا کر پانی کو نہیں گرانا، اس کے قطرے جو پانی کے اندر مسجد کے اندر نہیں جا کے گرانے، کس صورت میں؟ وہ وضو خانے پر ہی۔ اور اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کی کہ جب آپ وضو کر لیں تو اس کے بعد پانی صاف کیا جاتا ہے نا، مطلب صافہ وغیرہ سے یا ٹاول وغیرہ سے اس کو صاف کرنا ہے، خشک کرنا ہے، تو تھوڑا تھوڑا تر بھی رہنے دیں کہ ایک اچھا عمل ہے، اور قیامت کے دن ہماری گواہی کے مطلب نامہ اعمال کے تھرو بھی اس کو رکھا جائے گا، یہ بھی آتا ہے اس میں۔ اور اگر اب اچھی طرح سے کامل وضو کر لیا ہے، اس کے بعد وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ والحمدللہ کہنا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے، اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور دعا پڑھنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ پھر اب وضو کر لیا، کامل وضو مکمل کر لیا، مکمل کرنے کے بعد اگر ٹائم ہو، مطلب زوال کا وقت یا جن وقتوں میں، جن اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ اوقات نہیں ہے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیں کہ میں نے وضو کیا ہے، اس کے لیے 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں۔ جزاک اللہ خیر۔